جائے گا. آگے سورہ دخان ہے, سمجھے کہ نہیں, یہ مکیہ آ رہی ہے. تو سورہ دخان کے بارے کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ جمعہ کی رات اور دن کو اگر کوئی پڑھ لے اس کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے, اس کے لیے مغفرت اور جنت. حامیم والکتاب المبین کہتے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب واضح کی, ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا. برکت والی, ایک لیلہ مبارکہ, ایک لیلۃ القدر, ایک لیلہ مبارکہ, ایک تو لیلہ مبارکہ تو شب برات ہے. اس میں اتارا کا معنی کیا ہے؟ اس میں جو سال میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں نا, اس رات میں طے ہو جاتی ہے. تو گویا اس رات میں طے کر دیا کہ آئندہ جو رمضان میں لیلۃ القدر آئے گی اس میں ہم نے اس کو اتارنا ہے. تو یہ طے کر دینا بھی تو کام کر دینا ہوتا ہے. جیسے کسی کو مقرر کر دیا, اچھا جی ہم نے آپ کو رکھ لیا, اب ہمارے ملازم ہیں, رمضان کے بعد آپ استاد ہوں گے, آپ جامع شفیہ میں آ جائیں. تو تقرر کا کر دینا بھی تو رکھ لینا ہوتا ہے نا, اسی انداز میں. تو شب برات میں یہ طے کر دیا ہم اتاریں گے, تو یہ بھی اتارنا ہو گیا. اچھا میں اتارنے ہم آگاہ کرنے والے تھے کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے, ہم آگاہ کرنے والے تھے. اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے. اور وہ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے, جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا, اور جن دونوں کے درمیان میں اس کا بھی اگر تم یقین لانا چاہو اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں. وہی جان ڈالتا ہے, وہی جان نکالتا ہے. وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کو بھی پروردگار ہے, بلکہ وہ شک میں ہے اور کھیل میں مصروف ہے. سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا. یا قیامت کی علامات میں سے 10 علامتیں سرکار نے بیان فرمائی, ان میں ایک یہ بھی ہے, ایک دھواں آئے گا جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے گا. یہ ایک دردناک سزا ہے. اے ہمارے رب, ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجیے, ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. ان کو کب نصیحت ہوتی, حالانکہ ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا, پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ کوئی سکھایا ہوا توبہ 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 دیوانہ ہے. ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے, تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے. ہم بدلہ لیں گے. اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا, اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے کہ ان اللہ کے بندوں کو یعنی میرے حوالے کر دو, بنو اسرائیل کو, میں تمہاری طرف فرشتہ ہوں, دیانتدار ہوں, اور یہ کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو. میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل یہ پیش کرتا ہوں, اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر سے قتل کرو. اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں. حکم ہوا تو اب میرے بندوں کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ. تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا. آسام مارو گے تمہارے لیے تو رستے بن جائیں گے, تو رستے باقی رہنے دینا, اسی طرح سکون میں چھوڑ دینا. ان کا سارا لشکر ڈبویا جائے گا. وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ کر کے آئے. اسی طرح ہوا, اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنایا, یعنی اسی طرح ان کو مالک بنایا, یعنی سجے سجائے ساری وہ فٹنگ سیٹنگ وغیرہ ساری مطلب قالین بھی صوفے بھی اور لگے ہوئے تھے ان کو دیا. ان پر نہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی. جب یہ فرعونی غرق ہوئے تو نہ آسمان رویا نہ, حدیث میں آتا ہے
کہ نیک بندہ مومن جب مرتا ہے نا تو جو نیکیاں جس دروازے سے اس کی چڑھ رہی ہوتی ہیں نا اوپر ہے جی یا رزق اترتا ہے وہ دروازہ بھی روتا ہے 40 روز تک، اور جس زمین میں یہ عبادت کرتا تھا وہ بھی 40 روز تک روتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ان پر آسمان بھی نہیں رویا اور ان پر زمین بھی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے نیکوں کے انتقال پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی، اور وہ حدیث میں آ گیا 40 روز، تو جب 40 روز کا ذکر آیا تو اس سے بعد میں 40واں، ورنہ ہمیں یہ حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرو، 3 دن زیادہ، البتہ عورت اپنے خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن، لیکن یہ عورتوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک شخص مطلب کہ باہر کے ملک میں گیا ہوتا، اب باہر کے ملک میں گیا، اس جب آیا اس کو پتہ چلا کہ فلاں پر یہ مصیبت آئی، تو اس کو جب علم ہوا تو اس کے علم کے بعد 3 دن تک اس کو مطلب کہ پوچھنے کی اجازت ہے، اس کو پوچھنے کی، ورنہ 3 دن کے بعد آگے پوچھنے کے لیے بھی نہ جائے کہ مطلب کہ بڑا صدمہ ہوا، بڑا انتقال ہوا جبکہ یہ ہو گیا۔ ہاں باہر سے اگر کوئی آیا اس کو علم پہلے نہیں تھا تو علم کے بعد 3 دن کا اس کے لیے موقع شریعت نے وہ دیا ہے، تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا۔ کہتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب میں یعنی فرعون سے نجات دی، واقعی وہ بڑا سرکش حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے، حکمت کی روح سے دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، یعنی اپنے زمانے میں، جیسے میں پہلے پارے کے 6 رکوع بیان کر چکا ہوں، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں سری انعام تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اخیر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، سو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا کر کے موجود کرو۔ یہ لوگ زیادہ بڑے ہوئے ہیں یا تبا کی قوم، اور جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وہ نافرمان تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل بیکار عبث کرنے والے تھے، ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو کس سے بنایا؟ حکمت سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ تو ورثہ ہم فرمایا کرتے تھے کہ عقلی طور پر ایک سوال ہے، سوال یہ کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو جب پیدا کیا تو آسمان و زمین پہلے پیدا ہو چکے تھے یا بعد میں پیدا ہوئے؟ پیدا ہو چکے تھے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو پہلے زمین تھی تو اتارا نا، تو زمین پہ تھے، جانور بھی تھے، باغات بھی تھے، سارے درخت بھی تھے، اور یہ سارے اپنی زندگی گزار رہے تھے، انسان کے محتاج نہیں، کیونکہ یہ پہلے سے زندہ ہے۔ تو جب یہ انسان کے محتاج نہیں تو معلوم ہوتا ہے انسان ان کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو پہلے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ان کو پیدا نہیں کیا کہ اللہ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا، اللہ ان سے کام لینا چاہتے، تو جب اللہ کے لیے بھی نہیں اور ظاہر بات ہے مخلوق کے لیے بھی نہیں، سمجھے کہ نہیں، تو پھر یہ مخلوقات جو ہے نا اللہ نے اپنے لیے مطلب کہ پروردگار اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں زمین کے لیے نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی بنایا تو بیکار ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ ساری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے، ساری کائنات تمہارے لیے، جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر ادنا اپنے اعلیٰ پر قربان ہونے کے لیے بنا، جمادات نباتات پر، نباتات حیوانات پر، حیوانات حضرت انسان پر۔ تو اے انسان جب ہر ادنا اپنے اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے تو تجھ سے بھی تو کوئی اعلیٰ ہے، لہذا تو اس پر قربان ہونے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ تو کہتے ہیں بہرحال، تو کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سے نجات دی، یہ بھی ہو گیا، اور وہ سارے حکمت سے سارے جہانوں کو، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں سری انعام تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اچھا نہیں، اگلی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم بیکار کام کر رہے ہو۔ تو جب بیکار بھی نہیں
اور مخلوق کے لیے بھی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ساری کائنات تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے، اور ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت سے بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقے والے کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کچھ اس کی حمایت کی جائے گی۔ ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ زبردست بڑے مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، جو تیل کی تلسن کی جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیل گرم پانی کھولتا ہے، انتڑیوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ حکم ہوگا اس کو پکڑو، پھر اس کافر کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزوں کے بیچوں بیچ تک اس کو لے جاؤ، توبہ یا اللہ، پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، تو حکم ہوگا اے فرعون لے چکھ عذاب کو، ذق انکا انت العزیز الکریم، تو دعویٰ کرتا تھا نا میں بڑا عزت والا، میں بڑا مکرم ہوں، عذاب کو چکھ۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ آگے جب یہ جہنم کا ذکر آیا نا تو کلیجے پھٹنے لگے، تو ساتھ ہی جنت کا ذکر اور متقیوں کا ذکر آ گیا۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں وہ لباس پہنیں گے سندس باریک ریشم کا، استبرق موٹے ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے اللہ کہتے ہیں ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ تو نکاح ہاں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اکرامن، اللہ نکاح پڑھائیں گے، اور وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کے میوے مطلب کہ وہ کھاتے ہوں گے، بلا منگواتے ہوں گے، اور وہاں بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ دوزخ سے بچانا اور جنت میں ڈالنا، حوروں سے نکاح کرنا، جنت کی نعمتیں دینا اعمال کی وجہ سے ہوگا، کہتے نہیں فضل من ربک، یہ تیرے رب کے فضل سے ہوگا۔ تو یہاں نسبت فضل اور رحمت کی طرف آئی، وہاں اعمال کی طرف آئی، اس کی میں تشریح کر رہا تھا۔ کہتا ہے یہ ہے بڑی کامیابی، سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں، تو آپ منتظر رہیے، یہ لوگ بھی منتظر ہیں، ہو جائے گا۔ آگے سورہ